الرحمن الرحيم. ایک بار اور صلوات پڑھیں گے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي ما العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام جازم اعناق النواسب اللئام وواضع علوم الادب الحفظ الکلام واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں یاد دہانی کے لیے آپ سے کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں ہندوستان و پاکستان میں، حالانکہ آپ کی جس کی بھی نیشنلٹی ہے آپ کا اپنا ملک یہ بھی ہے، میرا مقصد وہ نہیں ہے، لیکن جہاں سے آئے ہیں جب وہاں ہوتے ہیں تو ایام عزا میں کئی مجلسیں دن بھر کرتے ہیں. بہت سے حضرات صبح مجلس ہے، دوپہر میں بھی ہے، شام کو بھی ہے، رات میں بھی ہے، لیکن یہاں مشغولیت بھری زندگی ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، چھٹیاں آسان نہیں ہے لینا. آپ کے مذہبی معاملوں کو ضروری نہیں ہے کہ دفتر کا ہر جو مینیجر ہے، باس ہے، ڈائریکٹر ہے وہ آسانی سمجھ لے. تو ایک مجلس یا دو مجلس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی تھوڑا پہلے آ سکتے ہیں اگر پاسبل ہو
تو پہلے آ جائیں. سوسخانی اور مرثیہ خوانی جو پیشخوانی ہوتی ہے اگر ان کو بھی سنیں گے تو بہتر رہے گا. میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ماشاءاللہ جب میں ممبر پہ رہتا ہوں تو امام بارگاہ تقریباً بھری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا پہلے پہنچیں گے اور ان لوگوں کو بھی سنیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ جو حسین ابن علی کے سلسلے سے سلسلہ نظم خوانی، پیش خوانی، سوسخانی کا جو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے اس کو مضبوطی ملے گی، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور پھر مجلس کے بعد خصوصاً میں اپنے نوجوان بچوں سے اور بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ مجلس کے بعد جو نوحہ خوانی ہوتی ہے، نوحہ پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی اگر آپ دستہ بنا کر کے زیادہ سے زیادہ نوحہ خوانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم آپ تکلف سے پیچھے کھڑے ہوں، کونے میں کھڑے ہوں. اگر سینہ زنی کرتے رہیں گے امام حسین کی محبت میں تو اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا ہماری جانب سے اپنے چھوٹے بھائیوں اور نوجوانوں کے لیے کہ مجلس حسین میں جب آئیں تو کوشش کریں کہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، ماتم کریں. اور جو بزرگ ہیں اگر چاہیں اور جہاں سے آئے ہیں اس علاقے کی سینہ زنی یاد آ جائے تو خود دستے میں کود کر کے ویسے ماتم کر کے نئی نسلوں کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں ایسے ماتم ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آخر میں کہ یہ جو والنٹیئرس ہیں یہاں امام بارگاہ کے سینٹر کے، ہم جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں امام بارگاہ سجی ہوئی ہے، ممبر لگا ہوا ہے، بینر لگے ہوئے ہیں، تبرک کا آمادہ ہے، دروازے پہ ہم لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے 24 گھنٹے کی جو پہلے کی محنتیں ہیں، ہفتوں کی وہ تو الگ ہے، لیکن کم سے کم ہر روز کی مجلس کے لیے 24 گھنٹے کی محنتیں ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے میں آیا ہوں، میں آ کے چلا جاؤں گا، یہاں کے لوکل جو مسائل ہیں آس پاس کے میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. تو جو والنٹیئرس ہیں، جو یہاں کے ذمہ داران ہیں، وہ کونسل کے مسائل کو روبرو ہو رہے ہیں، وہ جو نیبرس ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے مسائل کو فیس کر رہے ہیں، ان سے کون کیسے باتیں کرتا ہے، ان کو کیا دھمکی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ فیس کرتے ہیں، ہم تو فیس نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اگر دھوپ میں، گرمی میں یہ والنٹیئرس کھڑے ہوئے ہیں اور مجلس کے 2 گھنٹہ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، 2 گھنٹہ بعد تک پورے محلے کا چکر لگا کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی کے دروازے پہ کوئی گلاس پڑا تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی ڈسپوزبل تو نہیں پڑا، اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو اگر پارک وغیرہ کرانے کے دوران، گاڑی وغیرہ پارک کرانے کے دوران اگر ان سے تھوڑا سا وہ لہجہ آپ سے، حالانکہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لہجہ ملائم رہے، نرم رہے، پھر بھی اگر کبھی کسی کو محسوس ہو کہ اس طریقے سے اس بزرگ سے بات نہ ہو پائی جیسے کرنا چاہیے تھا تو ان کو اپنا چھوٹا سمجھ کر کے، اپنی اولاد سمجھ کر کے معاف کیجیے گا اور اپنا بھائی سمجھ کر کے ان کے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ یہ عزاداری انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھتی رہے. ان والنٹیئرس کے لیے جو مجلس حسین سننا چاہتے ہیں، ماتم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے فرش عزا پہ آ نہیں پاتے ہیں، مجلس سے محروم رہتے ہیں، تاکہ ان عزاداروں کے لیے مجلس کا اہتمام ہو سکے. ان سب کے سلامتی کے لیے ایک بار مل کے صلوات پڑھیں بہت سے بلند. عزیزان محترم، تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے سہارے اپنا عروجی سفر طے کر رہا ہے. عزیزو، میں جناب آدم اور ان کے بچوں کی مختصر تاریخ پیش کرتے ہوئے جناب نوح کی تاریخ پہ آپ کو لے کے آیا اور جناب نوح اور ان کے بچوں کی مختصر تاریخ پیش کرتے ہوئے اور درمیان کے انبیاء کا ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے، مختصر ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو ایک اور اولوالعزم پیغمبر اور صاحب شریعت پیغمبر حضرت ابراہیم کے تذکرے تک لایا. اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ وہ ہے جو اکیلے ایک نبی کا ذکر نہیں ہے بلکہ انبیاء کا تذکرہ ہے. عزیزان محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر تک میں آپ کو لے کے آیا اور میں نے بیان کیا جناب ابراہیم سے بھی امتحان لیا گیا. اللہ نے جب جسے بھی فضیلت اور برتری عطا کی تو معیار برتری علم کو قرار دیا. جناب ابراہیم کا بھی امتحان لیا اور میں نے کل سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 124 آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ابراہیم کو ہم نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ جیسے ہی امامت ملی، وہ نبی جو پہلے خلت کے درجے پہ فائز تھا، نبوت پا چکا تھا، رسالت کا مالک تھا، رسالت کے عہدے کا عزیزان گرامی عہدے پر فائز تھا، وہ ابراہیم جو تمام عہدے اپنے پاس رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی منصب امامت عطا ہوا فوراً دست سوال کو پھیلاتے ہوئے عرض کیا ومن ذریتی، خدایا میری نسل میں بھی امامت رکھ دے، میری ذریت میں بھی امامت رکھ دے۔ عزیزان گرامی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں امامت کا مطالبہ کیا تو اللہ نے نہ ہاں کہا نہ نہیں، بلکہ ایک معیار بتایا، ایک کسوٹی بتائی کہ اس پہ پرکھ لینا، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ امامت کا عہدہ میرا عہدہ ہے جو گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی تمہاری نسل میں امام بناؤں گا مگر اسے بناؤں گا جو معصوم ہوگا۔ اور میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، البتہ جہاں تک بھی بات جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، میں یہی کہنا چاہوں گا پھر ایک بار کہ ہمارا لہجہ خطابت کا ہو سکتا ہے لیکن پیغام محبت کا ہے، جس تک جہاں تک بھی بات پہنچے۔ اب سوالیہ انداز میں نے جملہ کہا اور پیغام دیا کہ جس قرآن نے یہ کہا کہ جس قرآن نے یہ کہا کہ سب سے بڑا گناہ شرک و بت پرستی ہے، اسی قرآن نے یہ کہا کہ ہمارا عہدہ امامت یہ گنہگاروں تک نہیں پہنچ سکتا، تو یاد رکھنا امامت کا مستحق وہ نہیں ہوگا جو 60 سال تک آغوش کفر و شرک میں رہا ہو، امامت کا مستحق وہ ہوگا جو پیدا ہو تو دست رسالت پہ قرآن سنائے۔ عزیزان گرامی، اب اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لے۔ دیکھیے میں ایک بات اور عرض کر دوں، میں جب فلو میں رہوں گا، تقریر چلتی رہے گی تو شاید اس وقت پھر بلانا آپ کو آگے مشکل ہو، جو لوگ بعد میں آتے ہیں آگے کچھ لوگ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں تو تکلف نہیں بیٹھتے ہیں کہ اگر ادھر سے گھوم کے آئیں گے تو لوگوں کو برا نہ لگے کہ فلاں کے ہم کو نام کر کے جا رہے ہیں، لہٰذا جو لوگ آگے ہیں ان سے گزارش تھوڑا سا اور سمٹ کے بیٹھیں، تھوڑا سا اور آگے آنے پلیز، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائے تاکہ مصائب میں۔ کل بھی بہت سے لوگوں کو جگہ نہیں مل پائی تھی مساء میں، باہر تک پولیس بالکل پیک ہو گیا تھا راستہ، شکریہ، سلامت رہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ فین آن کر دیں تاکہ جو لوگ آگے بیٹھے میرے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا آرام مل جائے، یہ والا فین صرف آن کر دیں، کیونکہ جب سمٹ کے بیٹھتے ہیں تھوڑی سی گرمی بھی لگتی ہے۔ ایک سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ادھر جگہ بیٹا، جوان حضرات آپ ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں بیٹا، سلوات ایک بار اور پڑھے، تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ادھر کافی جگہ ہے ادھر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بس کافی ہے میرے خیال سے۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، امتحان کے مرحلے سے گزرے مسلسل جناب ابراہیم، زندگی بھر امتحان دیتے رہے۔ اور عزیزوں میں نے عرض کیا بڑھاپے کی اولاد، منتوں مرادوں والی اولاد، لیکن عزیزان گرامی اللہ کے حکم سے بے آب و گیا سرزمین پہ ماں کے ساتھ چھوڑ دیا یا بسا دیا اور واپس چلے گئے فلسطین۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب مکے کی سرزمین پہ آتے ہیں تو اب بچے کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا اب نوجوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہے، بچپنا گزار چکا ہے۔ اسی اثناء میں ابھی بچے کے ساتھ کچھ اچھا وقت ظاہری اعتبار سے گزار نہ سکے تھے کہ حکم آ گیا کہ بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھ دو۔ یہ خواب دیکھ لیا ابراہیم نے اور اسماعیل سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا نظریہ کیا ہے۔ اسماعیل نے آواز دی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جس چیز کا حکم ہوا اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام حکم خدا کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو معرض قربانی میں لے جانا چاہتے ہیں،
لیکن عزیزان گرامی اب قربانی سے پہلے چاہتے ہیں بیٹے کو آراستہ کر دیا جائے، سنوار دیا جائے۔ ماں سے کہتے ہیں کہ ہاجرہ اسماعیل کو میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے ساتھ تفریح کے لیے، اسماعیل کو آمادہ کر دو۔ چنانچہ ہاجرہ نے اسماعیل کو نئے لباس پہنائے، عزیزان گرامی سجایا سنوارا۔ عزیزو اب اسماعیل جب آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، تو جناب ہاجرہ سے کہتے ہیں ذرا ایک چھری بھی میرے ہاتھ میں دے دو، ایک چاقو بھی مجھے دے دو۔ ہاجرہ نے ایک چھری اور چاقو دے دیا۔ عزیزان محترم پوچھا البتہ کہ سیر و تفریح میں چاقو اور چھری کا کیا کام ہے؟ عزیزو نبی نے آواز دی، ہو سکتا ہے کوئی جانور آ جائے، ذبح کرنا پڑ جائے، کوئی حملہ کر دے، کچھ ایسی بات ہو جائے، لہٰذا ساتھ میں رہے تو بہتر ہے۔ نبی کے منہ سے نکل گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جانور آ جائے، تو اللہ نے لسان نبوت کی لاج رکھ لی۔ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ عزیزان گرامی جس خوبصورتی سے میرے ساتھ آپ چلتے ہیں ویسے چلیں گے تو مجھے گفتگو پیش کرنے میں آسانی ہوگی۔ عزیزان محترم جناب ابراہیم علیہ السلام اب اسماعیل کو لے کے چلے۔ جیسے ہی اسماعیل کو لے کے مجھے مفسروں کے جملوں کو خطابت کے انداز میں اپنے لہجے میں حوالے کرنے دیجیے گا، میں بزرگوں سے اجازت چاہوں گا۔ جب لے کے چلنے لگے تو پھر اب گھر سے باہر نکل گئے ابراہیم، ہاجرہ کے پاس حضرت آ گئے، ہے نا؟ آنے کے بعد انہوں نے اب بہکانے کی کوشش کی کہ ہاجرہ پتہ ہے یہ تو کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے نا، اس نے تو قسم کھائی ہے پہلے ہی آدم انسان کے وقت، آواز دی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدایا تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ہر طرف سے آنے والے بشر کو بہکاؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا۔ اور قرآن نے اس کے لیے آواز دی إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بنی آدم کو بہکانے کی قسم کھا کے وہاں سے چلا ہے تو وہ تو بہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ عزیزان گرامی چنانچہ جناب ہاجرہ کے پاس آیا اور بہکانے کی کوشش کی، ہاجرہ پتہ ہے اسماعیل تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا وہ تو گھمانے کے لے گئے ہیں، وہ تو تفریح کرانے لے گئے۔ کہا نہیں گھمانے نہیں لے گئے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو، تمہارے بیٹے کو قتل کرنے لے گئے ہیں، قتل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی اب ماں کا دل تھا، تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہوا، کہ نہیں وہ تو کہہ رہے تھے گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہ نہیں اگر گھمانے لے جاتے تو چاقو کیوں لے جاتے، چھری کیوں لے جاتے؟ وہ چھری لے کے گئے ہیں اپنے تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی ماں کا دل تھا، تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہوا، ہاجرہ دروازے پہ آئیں، چاہا کہ میدان مینا سن رہے میرے ساتھ عزیزو، توجہ کر رہے ہیں؟ چاہا کہ میدان کی طرف بڑھیں، مینا کی طرف جائیں، دیکھیں کہ ابراہیم کہاں لے گئے ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مگر ابھی دروازے سے باہر قدم نہ نکالا تھا کہ در پہ خیال آیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شیطان ہے، اور لاحول پڑھتی ہوئی واپس گھر میں آ گئی، حضرت غائب ہو گئے۔ عزیزان گرامی میں کہوں گا ہاجرہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ یہ شیطان ہے؟ عجب نہیں، ہاجرہ آواز دیں، نمائندہ خدا کے خلاف بہکا کے نبی کی بیوی کو گھر سے باہر جو نکالنے کی کوشش کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ میرا محترم مجمع آنے لگا۔ نمائندہ الہی کے خلاف نبی کی بیوی کو بہکا کے جو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب شیطان آج تک پریشان ہے کہ کیا ماجرا ہے، ہم ہاجرہ کو بہکا کیوں نہ سکے، ہم ہاجرہ کو کیوں نہ بہکا سکے؟ ہم نے ہاجرہ کے پہلے کے نبی کی بیوی کو بھی بہکایا، ہاجرہ کے زمانے کے نبی کی بیوی کو بھی بہکایا، ہاجرہ کے بعد ابراہیم کے بعد کے نبی کی بیوی کو بھی بہکایا، بھائی ابراہیم سے پہلے نوح کی بیوی کو بہکایا،
ابراہیم کے زمانے میں لوط کی بیوی کو بہکایا، ابراہیم کے بعد کے نبی کو کس کو بہکایا، کس کی بیوی کو؟ کچھ ہوم ورک آپ پہ چھوڑتا ہوں، ہے نا؟ اب آپ ریسرچ کیے، تحقیق کیجئے، تو شیطان پریشان ہے کہ ہم نے ہر دور میں تینوں زمانے کے نبیوں کی بیویوں کو بہکا دیا، ابراہیم سے پہلے بھی، ابراہیم کے دور میں بھی، ابراہیم کے بعد بھی۔ ماجرا کیا ہے؟ ہاجرہ کیوں نہ بہک سکی؟ تو علماء نے ہاجرہ کے نہ بہکنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ میں عاشقین امامت کے حوالے کر رہا ہوں، کاش پورے مجمع تک پہنچ جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہاجرہ کے بہکنے کا امکان تھا اگر ہاجرہ نہ صرف معصوم کی بیوی ہوتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، معصوم کی بیوی تو بہک سکتی ہے، معصوم کی ماں نہیں بہکتی۔ جملہ کہہ دوں، جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے ہاجرہ کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سلامت ہے حضرات، سلامت رہیں۔ جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے ہاجرہ کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جملہ آگے بڑھا دوں، جو 12 معصوموں کی ماں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں، اسے خدیجہ کہتے ہیں، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، بہک جانے والی نبی کی بیوی کا مقابلہ 12 معصوموں کی ماں سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، پورا اشرا ہے۔ بہک جانے والی نبی کی بیوی کا مقابلہ 12 معصوموں کی ماں سے کرتے ہیں۔ کہاں خدیجہ اور کہاں ویسی خواتین جن کو قرآن نے ڈانٹا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ سورہ تحریم گواہی دے رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں، اہل علم کی نظر پہنچ رہی میری باتوں پر، جس بیک گراؤنڈ میں، جس پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہاجرہ واپس آ گئی، ابراہیم آگے بڑھے، میدان منی میں لے کے گئے، آنکھوں پہ پٹی رکھ باندھی۔ اسماعیل نے خود مشورہ دیا، بچے ہیں، کم سن ہیں مگر معصوم ہیں، بابا پٹی باندھ لیجئے۔ پٹی باندھا، اپنی دانست میں، اپنی سوچ کے اعتبار سے حکم خدا کی رعایت کرتے ہوئے، حکم خدا کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا رہے تھے۔ خنجر چلا دیا، لیکن جب پٹی آنکھ سے ہٹائی تو کیا دیکھا؟ بیٹا سامنے زندہ کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ اور قرآن نے کہا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا، اور ذبح عظیم کی طرف کل اشارہ کر چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام اب مسلسل مختلف مراحل سے اپنے اس بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی بیٹا تھوڑا اور بڑا ہوا تھا کہ اب حکم ایک اللہ کا آتا ہے، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ مکے کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم آ گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ھدی مبارکا وھدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ ہم نے قرار دیا ہے لوگوں کے لیے، وہ ہدایت بھی اور برکت بھی ہے، وہ مکے کا خانہ کعبہ ہے۔ اب اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ جب اللہ نے اول بیت کہہ دیا ہے تو ابراہیم نے تعمیر نئے سرے سے ابتدائی طور پہ کی تھی یا تعمیر جدید تھی؟ پہلے ایک بار بن چکا تھا، ختم ہو چکا، کعبہ مکہ ویران ہو گیا، پھر دوبارہ آباد کیا ابراہیم نے، کوئی الگ میٹر، ادھر نہیں جاؤں گا، کوئی الگ تاریخ ہے۔ لیکن قرآن نے حکم دیا ابراہیم تم ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے 127 سے آیت نمبر 129 تک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور میں محل عبادت پہ، عزا خانے میں، جامع مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، عزیزان گرامی، اس محل عبادت مسجد و امام بارگاہ میں جمعہ ہوتا ہے نا، میں عاشقین رسالت کے حوالے ایک تحفہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ جمعہ کی آیتیں صلوات پڑھیں پر محمد۔
سورہ جمعہ کی ایک آیت آپ کے ذہن میں ہے، سورہ جمعہ پڑھتے رہتے ہیں یہاں آنے والے، میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی تعداد میں جمعہ پڑھنے والوں کا مجمع تھا یہاں. سنیے گا عاشقین نبوت کے حوالے میں ایک تحفہ قرآن سے کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی وادی میں آپ کو لے کے چلتے ہوئے. وَإِذْ يَرْفَعُ آیت نمبر 127 سے لے کے 129 تک. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کے ستونوں کو بلند کر دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، تو ہاتھوں کو بلند کرتے عرض کیا پروردگار ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. پھر دعا کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور آواز دی ربنا، سلوات پڑھے پر محمد علی محمد، ربنا واجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور خدایا ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا کے رکھنا، اپنے آگے سر تسلیم خم کے رہنے والا قرار دینا. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اپنا مسلمان بنا کے ہمیں رکھنا، اپنے آگے سر تسلیم خم کے رہنے والا قرار دینا. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور خدایا ہمیں اپنی عبادتوں کے سلیقے سے آشنا کر دے، توبہ کی توفیق دے دے، بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے. جب یہ دعا کر چکے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا معذرت، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھ اور ہماری ذریت میں، ہماری نسل میں ایک ایسی امت کو چلا جو امت مسلمہ ہو. بہت توجہ چاہوں گا، میں نے تمہیداً 2 جملے کہے تھے، کاش وہ میرے کام آ جائیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھ اور ہماری نسل میں ایک ایسی ذریت کو چلا جو امت مسلمہ ہو، ہماری ذریت، ہماری نسل امت مسلمہ کو چلا. جب یہ دعا کر چکے تو اگلی آیت آئی ربنا واجعل فیہم رسولا، ربنا واجعل فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. خدایا میں نے جس امت مسلمہ کو اپنی نسل میں رکھنے کی دعا کی ہے، اس امت مسلمہ کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دے جو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بے شک تو صاحب عزت و حکمت ہے. عزیزو، ادعیہ ابراہیمی اور ان کے جوابات عنوان کے تحت پورا عشرہ اور خمسہ پڑھتا ہوں، جناب ابراہیم کی دعائیں قرآن مجید میں اور ان کے جوابات. آج میں ایک دو دعائیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے جواب قرآن سے. عزیزو، دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے. پہلے یہ کہا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمیں مسلمان بنا دے، ہماری نسل میں امت مسلمہ چلا. پھر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. خدایا جس امت کو میں اپنی نسل میں رکھنے کی دعا کر رہا ہوں، اس امت مسلمہ کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دے جو آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، نفسوں کو پاک کرے. عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 129 کا جواب سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آیا. عاشقین حیدر کرار نبی کی مدح سن لینا، سورہ بقرہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت پہ جواب آیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں امت والوں کے درمیان ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا جو آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا، نفسوں کو پاک بھی کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا. سورہ قرآن مجید کے بعد سوروں کی بعض آیتوں کی تفسیر ہے، تفصیل ہے، وضاحت ہے. دعا وہاں ہے سورہ بقرہ میں، جواب آیا سورہ جمعہ میں. ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں ایسے انسان کو، صرف ایک لفظ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، یزکیہم والے لفظ کو،
ورنہ بے نہیں ابراہیم کی دعا کو دہرا دیا گیا. ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں امت والوں کے درمیان ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا جو آیتوں کی تلاوت کرے گا, نفسوں کو پاک کرے گا, کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے ہیں, دعائیں کرتے جاتے ہیں. قرآن میں اور بھی کچھ دعائیں ہیں. عزیزان محترم, یہ سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے, دعاؤں کا. اب کعبے کی تعمیر کرتے کرتے ابراہیم اب تبلیغی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب یہ سرزمین بھی دھیرے دھیرے آباد ہو رہی ہے. چشمہ جاری ہو گیا نا, زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہ لوگ آ کے بسنے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے کرتے, عزیزان محترم, عاشقین حیدر کرار سے مجھے ذکر پیغمبر پہ وجد میں آنے کی اس سے بہتر امید تھی, مگر کمی آپ کی نہیں ہے, کمی میری ہے کہ میں ویسے پیش نہ کر سکا جیسے ثنائے سرور کائنات پیش کرنا چاہیے تھا. لیکن اب میں علی والوں کے حوالے علی کے متعلق ایک جملہ کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کا نام قرآن میں ہے یا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کہاں ہے. ابراہیم کی دعا اور اس کا جواب سن لیجئے. جناب ابراہیم کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, خدایا آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے. آخری دور میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, خدایا کسی کو آخری دور میں میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے, میری سچائی کی زبان بنا کے بھیج دے, میرا ترجمان بنا کے بھیج دے, میرا انٹرپریٹر بنا کے بھیج دے. خدایا کسی ایسے کو بھیج دے کہ زبان اس کی ہو, گویائی میری ہو, باتیں وہ کرے, سچا لوگ مجھے کہیں. باشعور مجمع پہنچنا نہیں پہنچنا ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے, سچائی کی زبان بنا کے بھیج دے. بولے وہ, سچا لوگ مجھے کہیں, باتیں وہ کرے, گویائی میری ہو. توجہ چاہو, زبان اس کی ہو, گویائی میری ہو. عزیزان گرامی, فی الآخرین علماء نے, میں آپ کے سامنے مسلسل انسانی ادوار پیش کر رہا ہوں, علماء نے تاریخی اعتبار سے زمانے کی 3 قسمیں رکھی ہیں. زمانہ اولا جناب آدم سے لے کر کے جناب نوح تک کا زمانہ, دنیا ختم ہو گئی پھر سے آباد ہوئی. زمانے وسطیٰ جناب نوح سے لے کر کے حضور تک کا زمانہ, نبوت ختم ہو گئی, محمد کا آغاز ہونا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. زمانے آخرین حضور سے لے کے صبح قیامت تک کا زمانہ, یہ جو نبی سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے اسے زمانے آخرین کہا جاتا ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کسی کو لسان صدق بنا دے, آواز دی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا کے بھیج دے. مسلمانوں, ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو, خلیل خدا ہے. اگر قبول ہوئی تو بتاؤ جواب کہاں ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, آخری دور میں کسی کو میرے لسان صدق بنا دے. اس کا جواب کہاں ہے؟ اگر تمہیں ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم پتہ بتاتے ہیں. عزیزان گرامی, جواب سورہ مریم میں آیا. دعا دہرا رہا ہوں, مجھے ترجمہ کرنے میں مجبور نہ کیجیے گا. عربی میں حیدری بننے کا ثبوت دیجیے گا, حیدری ہونے کا ثبوت دیجیے گا. دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, خدایا آخری دور میں کسی کو میرے لیے لسان صدق بنا دے. جواب سورہ مریم میں آیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا. علی والو, اگر میری غلطی ہے تو بس یہ ہے کہ میں نے پوری آیت کا ترجمہ کیا اور لفظ علی کو اردو میں ویسے ہی دہرا دیا. عربی میں علی 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے, زیر کی حالت میں علی جن, زبر کی حالت میں علی جن, پیش کی حالت میں علی جن. لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں, ہم نے زبان صدق کو بڑا بنایا, بزرگ بنایا, برتر بنایا, ہم نے لفظ علی کو اردو میں دہرا دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے ان کے لسان صدق کو علی بنایا. علی بنایا. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علی یعنی بزرگ, برتر, عظیم. علی سے مراد نام نہیں ہے علی کا. ہم نے ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں, ہمارا علی عظیم بھی ہے,
بڑا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، برتر بھی ہے. آپ نہ مانیے، آپ یہی سمجھے صفت ہے. آپ مت مانیے کہ نام ہے. آپ کے نہ ماننے سے کم قرآن تحریف سے بچا تو رہے گا. کیا سنا عزیزو؟ قرآن تحریف سے بچا تو رہے گا. میں پورے مجمع کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا. عزیزان گرامی، ابھی وہ انداز نہ آ سکا مدح حیدر کرار میں، مدح پنجتن میں جو اس مجمع کا ہوتا ہے. لہذا آپ کے دلوں کو چھونے والی ایک دعا پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک اور سورہ ہے جناب ابراہیم کے نام کا، سورہ مریم. اس کی آیت سنیے گا. میں تھوڑا سا آپ ساتویں آٹھویں مجلس ہے نا، اور روز ایک یا دو تین مجلسوں میں سلسلہ چل رہا ہے، تو میں ذرا سی اپنی آواز کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری طاقت نہیں لگا پا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو جیسے چلتے میرے ساتھ آ سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اب سنیے. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں آواز آئی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ. دعا ابراہیم اور ان کے جوابات پیش کر رہا ہوں. کل میں نے ایک دو دعائیں پیش کی تھی، ان کے جوابات پیش کیے. آج دو تین دعائیں اور ان کے جوابات. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. نسل ابراہیمی تو میں کل پیش کر چکا ہوں. نسل ابراہیمی ذہن میں ہے نا. خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے. کل جو میں نے مقدس اور محترم نسل ابراہیمی پیش کی تھی، اسے ذہن میں رکھ کے جواب سنیے گا تو آپ سب کو لطف آئے گا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے. عزیزو، آواز قدرت آئی. ابراہیم میں کریم ہوں، جتنا مانگا جاتا ہے صرف آگے والوں کے لیے نہیں، پیچھے تک کے پورے مجمع کے جملہ حوالے کر رہا ہوں. ابراہیم میں کریم ہوں، جتنا مانگا جاتا ہوں ہے اس سے زیادہ دیتا ہوں. تو صحیح تم نے اپنی اولاد کو ایک نجاست سے بچانے کی دعا کی ہے. میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے نہ بچا لوں، چادر کے نیچے آنے تو دو. سبحان اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. سلامت آپ تمام حضرات. میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچاؤں گا، چادر کے نیچے آنے تو دو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھو. میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچاؤں گا. قرآن کا 33واں سورہ 33ویں آیت میں جواب آ گیا. میں بس ایک بار آپ لوگوں سے اور گزارش کروں، حالانکہ اب جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے اشارہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ باہر ہیں اور کچھ آنے والے ہیں مصائب میں. ذرا سا اور آپ لوگ سائڈ ہو جائیے گا پلیز. اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی اپنے دوستوں کے لیے جگہ بنا دیں. جو بالکل قریب آ رہے ہیں ان سے معذرت کہ آپ کو گردن اونچی کرنا پڑے گا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 33 یہ کوڈ ہے آیت تطہیر کا. 33واں سورہ 33ویں آیت سورہ احزاب. آواز آئی تم نے ابو طالب ایک نجاست سے بچانے کی بات کہی ہے، میں تمہاری اولاد کو کائنات کی ساری نجاستوں سے بچاؤں گا. چادر کے نیچے آنے تو دو. بت پرستی کی بات کیا ہے؟ دنیا کی ہر نجاست سے بچاؤں گا. چادر کے نیچے آنے تو دو. اب اسی مکے کی سرزمین پہ علی والوں ماشاءاللہ بڑی بیدار سماعتیں ہیں. بڑا حوصلہ مجھے مل رہا آپ کے سامنے گفتگو کرنے میں. جملہ سن لیجئے گا. اسی مکے کی سرزمین پہ ابراہیم کو یہ دعا کیے ہوئے تقریباً 2500 سے 3500 سال کا عرصہ گزرا. 2500 سال کے بعد اسی مکے کی سرزمین پہ ایک انسان آیا جسے دنیا یتیم عبداللہ
محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. نبی کے عقد نکاح کا وقت آیا. میں آپ بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کا تہہ دل سے شکرگزار ہوں. میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں سے بیٹھ کے آپ لوگوں کی سماج خراشی کروں. گستاخی ہے, بے ادبی ہے, مگر آپ فرش حسین کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آ جاتے ہیں. مجھے حوصلہ ملتا ہے. میری کمیوں کو درگزر کیجیے گا, میرے حق میں دعائیں کیجیے گا. میں التماس دعا کے ساتھ جملہ اپنے بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اسی مکے کی سرزمین پہ حضور تشریف لائے جہاں ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وبنی یا نعبد الاسنام, خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے. عزیزو, نبی نے اپنی زندگی کی 25 بہاریں گزاری. نبی کے عقد نکاح کا وقت آیا. نبی کا عقد نکاح کس نے پڑھا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ عزیزو, اس سچ کو تو دنیا کے جھوٹے سے جھوٹے راوی نے لکھ دیا. ارے وہ جو جھوٹ کی فیکٹری گڑھنے کے لیے بنانے کے لیے آیا تھا, وہ یہودی جو فتح خیبر کے بعد آخر میں 2 سال 2.5 سال اسلام میں رہا, اسلام کی نقاب چہرے پہ ڈال کے آیا. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں, مجھے زیادہ واضح کرنے کے لیے مجبور نہ کیجیے گا. وہ جو یہودی تھا اسی ارادے سے آیا تھا کہ جھوٹ کی فیکٹری بنائی جائے اسلام میں. اس نے بھی سچ کو لکھ دیا, اس سچ کو بتا دیا. عزیزان گرامی, شیعہ سنی تمام کتابوں میں نے پڑھا. 2 اہل سنت کی بڑی کتابیں آپ جا کے چیک کر لیجئے گا. عزیزان گرامی, سیرہ ابن ہشام میں جس میں نبی کی پوری زندگی لکھی ہے, تاریخ یعقوبی میں جس میں نبی کی پوری زندگی لکھی, وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا ہے. عزیزان گرامی, کہ نبی کا عقد نکاح ہوا. خطبہ نکاح پڑھتے پڑھتے بہت معذرت چاہوں گا, آپ لوگوں کو بہت قریب بلا لیا ہے. عزیزان گرامی, میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کی گردنوں میں تکلیف ہو, مگر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جگہ دی ہے, اللہ آپ کو اجر دے. جملہ سنیے گا. عزیزان گرامی, نبی کا عقد نکاح پڑھتے پڑھتے ابو طالب ایک جملہ کہتے ہیں جو شیعہ سنی تمام مورخین نے اپنی کتاب میں لکھا. میں ابراہیم کی دعا پہلے دہرا دوں, وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام, خدایا مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے. ابو طالب نے خطبہ پڑھتے پڑھتے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم, خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. مجھے مومن اور منافق کی پہچان حب علی, رحمت اللہ, بغض علی, لعنت اللہ, 5 نعرہ پنجت علی, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. خدا سلامت رہے. آپ سب کو سلامت رہے. جملہ سنیے گا, میں جملہ مکمل کر رہا ہوں. ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذرار ابراہیم. ایک کتاب میں نے ذرار ابراہیم پڑھا, یعنی ذریت. ایک جگہ پہ پڑھا من نسل ابراہیم, ابراہیم کا بیٹا, اسرائیل کی نسل سے بنا. میں کہوں گا ابو طالب, یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ نبی کا عقد نکاح ہو رہا ہے, شجرہ اپنا بیان کر رہے ہیں, تعریفیں اپنی کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو دیکھا کہ جب خطبہ نکاح پڑھے تو اپنا گھر, خاندان, اپنا شجرہ, اپنی تعریفیں بیان کرے؟ بھائی خطبہ نکاح کا دستور یہ ہے کہ یا تعریف خدا کی ہوتی ہے یا نبی کی ہوتی ہے. یا آپ اپنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب میں ابو طالب کہے میرے سامنے جو بیٹا ہے یہ نبیوں کا نبی ہے, یہ ولیوں کا ولی ہے, یہ رسولوں کا رسول ہے, یہ عالم الانصاب ہے, یہ نسلوں پہ نظر رکھنے والا ہے, یہ بیٹے سے بہتر جانتا ہے اس کا باپ کون ہے, تاکہ غلط کہوں تو ٹوک دے. ٹوکتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, اور اگر میں ابراہیم کا بیٹا ہوں تو قرآن کی روشنی میں بت پرستی کی نجاست میرے قریب نہیں آ سکتی. پوچھتے ہو کہ حیدر میں ہے نرالا کیا؟ پوچھتے ہو کہ حیدر میں ہے نرالا کیا؟ کیا کسی اور نے بھی خیبر کا در اچھالا کیا؟ نبی کے باپ کو کافر بتانے والے بتاؤ, کیا کسی اور کے باپ نے بھی کوئی رسول پالا کیا؟
کوئی اور رسول پالا کیا؟ رسول پالا کیا؟ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو شب کی مجلس میں 2-3 چہرے دیکھ رہا ہوں جو موجود تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شب کی مجلس کے 2 جملے یہاں بیدار سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ پورا ماحول بنا ہوا عظمت ابو طالب سننے کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں ابراہیم کا بیٹا اور اہل بیٹا ہوں، ویسے نہیں جیسے قابیل، میں ویسے ہوں جیسے اسماعیل۔ اور اگر میں ابراہیم کا اہل بیٹا ہوں تو بت پرستی کی نجاست میرے قریب نہیں آ سکتی۔ بہت سی عظمتیں ہیں، بہت سی دلیلیں عظمت ابو طالب کی، مگر عزیزان گرامی صرف 2 جملے پیش کرنا چاہوں گا اور ربط مسائل، بڑی تیزی گھڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ جب محفل یعنی مجلس پورے طریقے سے، معاف کیجیے ایک لفظ یوز کرو، جمتی ہے، پورا ماحول بنتا ہے تو گھڑی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ عزیزوں 2 جملے حوالے کروں گا۔ عزیزان محترم، عظمت ابو طالب پر ایک روایت سن لیجئے۔ آپ 1 ہفتے سے میرے ساتھ آیتوں کی وادی میں سفر کر رہے ہیں نا، ایک روایت بھی پیش کر دوں تاکہ روایت کے شعبے کو شکوہ نہ رہے۔ نبی اکرم کی دعوت ہوئی زید بن حسام کے گھر میں، نبی کے صحابی ہیں زید بن حسام، زید کے گھر میں نبی کی دعوت ہوئی، بھیڑ کی بھنی ویران سامنے آئی۔ نبی نے پوچھا، زید بتاؤ ذبیحہ کس کا ہے، مشرک کا یا کافر کا؟ مسلم کا، مشرک کا یا مومن کا، مسلم کا یا کافر کا؟ عزیزان گرامی، زید نے کہا، نبی کے صحابی ہیں زید نے کہا یا رسول اللہ ذبیحہ تو کافر کا ہے۔ ہم سے یہ تعلیم دینے والا نبی کہ عام مسلمان کے گھر جاؤ تو تحقیق مت کرو، جو دے رہا ہے وہ کھا لو، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ عام مسلمان کی حرمت کا اسلام نے خیال رکھا ہے، مگر اس کے یہاں بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں ہے، کہ جو لاوبالی ہے، بے پرواہ ہے، جو نجس ناپاک حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، اس کے یہاں تحقیق کرو۔ مگر عام مسلم کی حرمت کا اسلام نے خیال رکھا ہے، جو دے دو وہ کھا لو، چھان بھی مت کرو، زیادہ کوشچن مت کرو، جائز ہے ناجائز ہے، پاک ہے ناپاک، وہ جانے، اس کا عمل جانے۔ لیکن نبی اکرم عزیزان گرامی وہ انسان ہے جس کے بدن میں 1 لقمہ بھی نجس، 1 قطرہ بھی نجس، 1 لقمہ بھی حرام لا علمی کی وجہ سے بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا نبی نے پوچھا، زید ذبیحہ کس کا ہے، مشرک کا یا کافر کا؟ زید نے کہا یا رسول اللہ ذبیحہ تو کافر کا ہے۔ ہمیں درس دینے والا نبی کہ میزبان کا دل نہ توڑو، اپنے صاحب خلق عظیم پیغمبر اپنے صحابی کا دسترخوان یہ کہتے ہوئے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، ارے زید میں کیسے کھا سکتا ہوں کافر کا، میرے لیے 1 لقمہ بھی حرام ہے، میں تو دنیا کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کافر کا نہ کھاؤ۔ ارے جس ابو طالب نے زید کا دسترخوان چھوڑ دیا کہ 1 لقمہ بھی کافر کا نہیں کھا سکتا، اسی نبی نے 45 سال تک ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے دسترخوان پہ، ابو طالب کے ہاتھوں سے کھایا۔ مسلمانوں اگر موقع ملے تو غور فرمانا، میں ہماری پڑھ رہا ہوں، آپ میں جس میں ہمت ہے وہ آگے بھی آ جائے۔ مسلمانوں اگر موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پہ بت تھے، شرک تھا، وہاں آخر فضا کیا تھی؟ رسولوں پہ تو واجب ہے کہ طیب غذا کھائیں۔ ابو طالب جو کافر تھا، محمد کی غذا کیا تھی؟ اب ان مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ رسول اللہ ہماری طریقے سے ہیں، ان مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ ہماری طریقے سے ہیں، گھر میں کچھ باہر کچھ، گھر میں پارٹی بازی کر رہے ہیں، چچا کے ہاتھ کا خوب کھا رہے ہیں، اور باہر صحابی کی بات آئی دسترخوان چھوڑ دیا، غور کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ تو 45 سال تک ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے دسترخوان پہ، ابو طالب کے ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ صرف 1 جملہ ربط مسائل، عزیزان محترم، عظمت ابو طالب کے اوپر سینکڑوں روایی اور قرآنی دلیلیں موجود ہیں، پھر بھی کافر کیوں کہا گیا؟ بس ایک کھوکھلی روایت جو وہاں سے چلی اور یہاں آ گئی، جی آپ سب نے سنی ہوگی، اسی جھوٹے راوی کی جس کا میں نے اشارہ کیا۔ عزیزان گرامی، اس نے
روایت گڑھ دی، بس ایک کھوکھلی روایت، بس اسی کی بیس پہ کافر کہہ دیا کیا؟ بند کمرے والی بات۔ ماشاءاللہ اہل شعور ہیں، تعریف پہ آپ کی نظر ہے۔ نبی اکرم نے ابو طالب کے آخری وقت مجھے اجازت دیں جوانوں کے سامنے میں ذرا 2-3 منٹ، بس 2 منٹ شاید زیادہ سے زیادہ، ذرا مجلسی انداز میں 2 جملے کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، ابو طالب کے آخری وقت بند کمرے میں کان میں جھک کے دھیرے سے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر نہیں پڑھا۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے روایت جو ورڈنگ ہے، جو الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں، ایک ہوتی ہے درایت جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتیں ہوتی ہیں جسے کھنگال کے نکالنا پڑتا ہے۔ روایت کے پیچھے چلنے والوں درایت پہ غور کیا، اس روایت میں خفیگی کے تہرے پردے ہیں۔ ذرا اردو نزاکتوں میں میرے ساتھ آئیے گا، خفیگی کے تہرے پردے ہیں۔ بند کمرے میں ایک، کان میں جھک کے 2، دھیرے سے کہا 3۔ میں پوچھوں گا یہ بند کمرے کی بات راوی تک پہنچی کیسے؟ کون تھا نبی کے گھر میں جاسوس یا جاسوسا جس نے نبی کے بند کمرے کے راز کو بھی، حیدریو غدیری بن کے میرے ساتھ آنا، آخری جملہ، جس نے نبی کے بند کمرے کے راز کو بھی راز نہ رہنے دیا، مگر مجھے راوی سے زیادہ مسلمانوں کی عقلوں پہ حیرت ہوتی ہے۔ ارے جو بات نبی نے بند کمرے میں کہی وہ سب نے مانی، جو بات کھلے میدان میں جو بات کھلے میدان میں سب کو دکھا کے، سب کو بتا کے، سب کو سنا کے کہی، وہ کسی نے نہ مانی۔ عزیزان گرامی، یہ دشمنی اصل میں ابو طالب سے نہیں تھی، ایک ہی ذات تھی جس کی دشمنی میں 2 شخصیتوں پہ حملہ کیا گیا، بیٹے کی جان پہ حملہ کیا گیا، باپ کے ایمان پہ حملہ کیا گیا۔ اس کا جواب ہمیں کربلا کے میدان میں ملا، جب حسین ابن علی نے پوچھا کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، حرام محمدی کو حلال کیا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد علیہ محمد۔ تم مجھے کس جرم میں شہید کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا یا میں نے حرام کو حلال کیا؟ تو دشمن یزیدی کی طرف سے جواب آیا، بغضاً لابیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ کو شہید کر رہے ہیں۔ آپ کے بابا، جزاکم اللہ، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، یہ اندھیرا کر دیتے ہیں، یہ تاریکی ہو جاتی ہے تو مصائب کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پورا ماحول مصائب اور گریے کا ہے، پھر بھی اگر کوئی فرش عزا سے بغیر بیوی کو پرسہ دیے اٹھ جائے تو عزیزان گرامی تھوڑا سا اسے اور عزیزو مصائب کربلا کے سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، یہ مصائب وہ ہیں جو معجزاتی طور پہ انسان کے دل کو برما دیتے ہیں۔ عزیزو، آواز آئی بغضاً لابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں شہید کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ علی کی دشمنی تھی کہ ابو طالب کے ایمان پہ حملہ کیا گیا اور حسین کی جان پہ حملہ کیا گیا۔ عزاداروں، آج مجھے کربلا کی تاریخ کے سب سے ننھے مجاہد کا ذکر کرنا ہے، سب سے کم سن مجاہد کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی، اگر رونا آئے تو روتے رہنا، میرے جملوں کا انتظار نہ کرنا۔ میری آواز گریے کے درمیان دب جائے، تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے
تو بس یہ سوچ سوچ کے گریہ کرتے رہنا کہ آج رباب کے اصغر کا تذکرہ جھولا سج چکا ہے، وہ جھولا آپ کو اٹھانا ہے، وہ جھولا چومنا ہے جو کربلا میں جلا دیا گیا تھا۔ ظالموں نے اصغر کے جھولے تک کو جلا دیا تھا۔ عزیزان گرامی، عزیزو، میں 3 جملے آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ 3 جملے۔ عزیزو، آپ کو جھولا نظر آنے لگا ہے نا، آپ محسوس کرتے رہیے گا، سوچئے ام رباب پوری رات اصغر کا جھولا 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 کر کے بہلاتی رہی۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، خیمے میں پانی بھی نہ تھا جو بچے کو پلایا جاتا۔ میں آج کی مجلس میں، حالانکہ میں اصغر کے مصائب زیادہ پڑھتا ہوں مگر وقت میرے پاس کم ہے، لہٰذا میں صرف 5-7 منٹ اصغر کے مصائب پڑھوں گا، لیکن دردناک مصائب مجھے یقین ہے پورا مجمع گریہ کرے گا۔ 3 جملے عربی کے واضح کرنا چاہوں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر آج ذرا سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ باپ کا ہے، ایک جملہ ماں کا ہے، اور ایک جملہ راوی کا ہے۔ ذرا میری طرف دیکھیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ باپ کا ہے، ایک ماں کا ہے، اور ایک راوی کا ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے باپ کا جملہ، پھر راوی کا جملہ، اور پھر ماں کا جملہ۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں، جب اصغر بے چین ہو رہے تھے، اور اصغر کی بے چینی اس وقت بڑھی جب باپ کی آواز استغاثہ کان سے ٹکرائی۔ جب حسین نے کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ کہا حل من ناصر حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا، صحرائے کربلا میں سردار انبیاء کا بیٹا غریب ہو گیا، اکیلا لاکھوں مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، نبی کے کلمہ گویوں کے سامنے بار بار کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے۔ عزیزوں، مسلمانوں کے جانب سے کوئی نہ آیا، لیکن ہاں خیمے سے گریے کی آواز بلند ہونے لگی۔ حسین خیمے تک واپس آئے، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ زینب نے کہا اے ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ سن کے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ لاؤ، میں اصغر کا مقصد سمجھ گیا، اصغر کو میرے حوالے کرو۔ حسین نے اصغر کو لیا اور لے کر کے اب عزیزان گرامی فوج اشقیہ کی جانب بڑھے۔ فوج اشقیہ سے کہا اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نبی کا نواسا ہوں، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تمہاری نظر میں اگر میں خطا کار ہوں تو 6 مہینے کا بچہ تو کسی مذہب میں، کسی قوم میں کہیں بھی گنہگار نہیں ہوتا، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ عزیزان گرامی، شاید عمر سعد نے آواز دی حسین کو پانی نہ دینا، اصغر کے بہانے حسین خود پانی پی سکتے ہیں۔ میں جملہ سنا، حسین نے اصغر کو جلتی ہوئی ریگزار کربلا پہ لٹا دیا۔ لوگ بیان کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایسی گرمی تھی کہ اگر دانہ ڈالا جائے تو بھن جائے۔ اس جلتی ہوئی زمین پہ باپ نے اپنے پیاسے بچے کو لٹا دیا۔ اولاد والوں، جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، فاطمہ زہرا کو اصغر کا پرسہ دینا، رباب کو ان کے ننھے سے بچے کا پرسہ دینا، لٹا دیا۔ اور عزیزان گرامی، اب حسین پیچھے ہٹے اور کہتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔
مگر عزیزان گرامی جب فوج اشقیہ کا دل نہ پسیجا، باپ کا دل تھا کب تک اصغر کو زمین پہ چھوڑتے آگے بڑھے، اصغر کو آغوش میں اٹھایا اور اس کے بعد اصغر سے کہتے بیٹا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ اور قیامت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں اور ماں اور بہنوں اگر برداشت کر سکو تو جملہ برداشت کر لینا۔ جیسی حسین نے کہا کہ اصغر تم بھی اپنی حجت تمام کر دو۔ بس عزیزان گرامی 3 دن سے جو سوکھے ہوئے ہونٹ تھے، اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھیری۔ بس زبان پھیرنا تھا کہ فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد نے کہا اینا حرملا اختا کلام الحسین، حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہاں حسین نے اصغر کو فوج اشقیہ کی طرف پیش کرتے ہوئے، روبرو کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، آواز دی اما ترونا۔ کیسے سن رہو عزادارو؟ ماشاءاللہ کل آپ نے اون محمد کے مصائب میں بہت گریہ کیا تھا۔ عزیزو کربلا کے سب سے ننھے مجاہد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ عزیزو اصغر کا ذکر سن کر کے ہر صاحب دل روتا ہے۔ میں اگر حق ادا نہ کر سکوں پڑھنے کا تو خدا کے لیے آپ گریے کا حق ادا کر دیجئے گا۔ آپ کو فاطمہ زہرا کا واسطہ بغیر آپ کو پرسہ دیے نہ جائیے گا مجلس سے۔ عزادارو کہتی ہے 5 منٹ جھولے کو روکنا عزادارو۔ میں 5-6 منٹ ٹھہر کے ان عزاداروں کو گریہ کرانے کے لیے 2 قیامت کے جملے کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ایک جملہ کہا فوج اشقیہ سے، میں نے کہا نا 3 جملے واضح کروں گا۔ فوج اشقیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلا جملہ اما ترونا کیفا یتلذا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ تلذی کر رہا ہے میرے بھائیو۔ جانتے ہو عربی میں تلذی کسے کہتے ہیں؟ عربی میں تلذی کسے کہتے ہیں؟ تلذی ایک معصوم سے چھوٹے سے جانور کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے، قیامت کے جملے ہیں، مجھے یقین ہے سب گریہ کریں گے۔ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا تو اس کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے، میں نے پوری دنیا میں جہاں بھی اصغر کے مصائب پہ تلذی کو واضح کیا ہے، پورے مجمع نے گریہ کیا۔ سنو جملہ، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پانی کے باہر مچھلی اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، ہوا میں اڑتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ اس کیفیت کو تلذی نہیں کہتے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب مچھلی کی ہوا میں اچھلتے طاقت کم ہو جاتی ہے اور مچھلی زمین پہ پڑے اپنے بدن کو ہلاتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، اسے بھی تلذی نہیں کہتے۔ عزادارو تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی پیاس کے نتیجے میں اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب صرف لبوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ عزادارو اس تیسری کیفیت کو تلذی کہتے ہیں۔ حسین نے آواز دی اما ترونا کیفا یتلذا، ارے میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا ہے، لبوں کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ عزیزو پسر سعد نے کہا حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ نے عزیزو تیر چلایا۔ اب اس تیر کی کیفیت پیش نہیں کر رہا ہوں، تیر سے شعبہ بیتنا سن لو کہ مورخین لکھتے ہیں یہ تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر لوہے کی چادر پہ مارا جائے تو سوراخ ہو جائے۔ وہ بھاری تیر سے شعبہ تیر حرملہ نے چلایا،
6 مہینے کے ننھے سے بچے کے گلے پہ لگا، تیر پار ہوا، حسین کے بازوؤں میں لگا۔ راوی لکھتا ہے انقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ سلامت روزہ دارو، یہ انقلاب جانتے ہو کیا ہے؟ انقلب الصبی علی ید ابی، یہ راوی کا جملہ، 1 منٹ سن لو اس کی وضاحت۔ پلٹ گیا جب عزیزوں حسین خیمے سے لے کے جا رہے تھے نا اصغر کو، تو اصغر نے ماں سے وعدہ کیا تھا، شب عاشور پوری رات وعدہ کیا تھا، اماں آپ کو شرمندہ نہ ہونے دوں گا، اماں آپ کی جانب سے قربان ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جب حسین چلے تھے نا تو اصغر کا چہرہ فوج اشقیاء کی طرف تھا، ادھر تیر لگا، اصغر باپ کے ہاتھوں میں پلٹا، خیمے کا رک کر کے آواز دی، اماں وعدہ وفا کر دیا۔ سلامت رہو عزادارو، خدا تمہاری آواز گریہ پر رحمت نازل کرے۔ میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ گریہ کر رہے ہیں، مگر وہ جملہ پھر یاد دلانا چاہوں گا چھٹے امام والا، جب حسین کے مصائب ہو نا تو شرما شرما کے نہ رویا کرو، چیخ چیخ کے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان لال پہ روتی ہے، جیسے میری دادی فاطمہ حسین کا ماتم کرتی ہے۔ 2 منٹ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو۔ تیسرا جملہ اب ماں کا ہے جو روایتوں نے لکھا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، حسین خیمے کے قریب پہنچے، 7 مرتبہ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ کسی بھی شہید کے موقع پہ حسین کو ایسے بے چین نہیں دیکھا گیا، مگر اصغر کا جنازہ جب لے کے آتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، آخر میں 7ویں مرتبہ دروازے پہ آ کے کہتے ہیں، اے رباب آؤ تمہارا لال آ گیا، اصغر آ گیا۔ عزیزوں، رباب سے پہلے دوڑی سکینہ آئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن کھولا، عزیزوں ذبح شدہ بچہ ماں نے دیکھا، آواز دی، یا بنیا امثلو کا ینہار، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ 2 منٹ گریہ کے سلسلے کو جاری رکھنا، ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ یہ نہر کہاں استعمال کرتے عربی میں؟ عزیزوں، جب جانور کو، کون سا جانور؟ بڑا جانور، جب اونٹ کی قربانی کرنی ہوتی ہے نا تو اونٹ کو ایسے نہیں ذبح کرتے، بلکہ زمین پہ خط و خاشاک ڈالتے ہیں، گردن میں رسی بندھی پکڑ کے لاتے ہیں، اونٹ زمین میں گڈھے میں گرتا ہے، دور سے بھالا پھینکتے ہیں، اونٹ کی گردن زخمی ہوتی ہے۔ اس طریقے کی قربانی کو عربی میں نہر کہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے ویسے مارا گیا جیسے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا۔ آخری جملہ ماتم کرو عزادارو، آخری جملہ میں استمام کر رہا ہوں، اور مجھے حیرت ہوگی اگر اس جملے پہ کسی نے زہرا کو روکے پرسہ نہ دیا۔ عزیزوں، کاش مجھے طاقت ملے میں آخری جملہ پڑھتا ہوں۔ حسین سارے جنازے رکھتے ہیں خیمے کے پاس، مگر حسین کو پتا تھا نا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، لہذا حسین نے اصغر کا جنازہ پشت خیمہ پہ لے جا کے ننھی سی قبر کھود کے گاڑ دیا، ننھی سی قبر میں گاڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اب عصر عاشور کا ہنگام آیا، میں جس تمام کر رہا ہوں۔ فضہ دوڑی ام رباب کے پاس آئی، بی بی اپنے بچے کے حق میں دعا کیجئے۔ رباب نے کہا اب کیا دعا کروں، اب تو میرا بچہ مارا گیا، اب تو دفنا دیا گیا، اب کیسا ظلم و ستم۔ کہا نہیں بی بی، پیسر سعد نے حکم دیا تھا لاشوں کو پامال کیا جانا ہے۔ جب شمار کیا گیا
تو ایک میت کم تھی. پسر سعد کے حکم سے 1000 نیزہ بردار اصغر کا جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ اکبر. ماں دوڑی دوڑی کر دروازے پہ آئی. عزیزان گرامی، جیسے جیسے نیزہ زمین پہ لگتا ہے، ابھری زمین دیکھ دیکھ کے نیزہ مارا جاتا ہے. ماں کو لگتا ہے میرے سینے پہ نیزہ چبھا ہے. خدایا رحم فرمانا، خدایا رحم فرمانا. اتنے میں ایک نیزہ زمین پہ نہ چبھا، اب بڑی مشکل سے نکلا. جیسے ہی نیزہ باہر نکلا، نیزے کے ساتھ اصغر کا ننھا سا جنازہ. ماں دیکھ رہی تھی، ظالم نے گلا کاٹا، نیزے پہ بلند کیا. ماں نے کہا مشکل کشا کیسے صبر کرو. ارے میرے لال کو قبر میں بھی رہنے نہ دیا گیا.